اتنی فضائی قوتوں کے بعد، اتنی ایٹمی قوتوں کے بعد، اتنی طاقتوں کے بعد، اتنے ظلم و تشدد کے بعد، لیکن آپ دیکھ لیں ایمان سے کہ انہوں نے سروں کو کاٹ تو لیا ہے لیکن سروں کو جھکا نہ سکے. انہوں نے انسانوں کو، زندہ انسانوں کو لاشوں میں بدل ڈالا ہے لیکن کسی کے دل کو اپنا نہ بنا سکے. یہ انقلاب لانے والا صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، کہ جو بغیر کسی تیر کے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی نئی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی ایٹمی ہتھیاروں کے، بغیر کسی چیزوں کے ایک ایسی سرزمین میں آتا ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے اور جو دنیا کا سب سے بڑا بت کدا ہے. کوئی لات کا پجاری ہے، کوئی عزا کا پجاری ہے، کوئی منات کا پجاری ہے. اللہ کے گھر میں 360 بت بھر دیے گئے ہیں اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کو فخر سمجھا جاتا ہے. اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ مرد اور عورت پورے لباس کو اتار کے اریاں حالت میں اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں. جہالت اپنی آخری حدوں پہ پہنچ چکی ہے. شرک و ظلمات پوری تہ در تہ پورا ہو کے پوری دنیا پہ اندھیرا چھا چکا ہے. لیکن اس وادی غیر ذی زرع میں اللہ تبارک و تعالی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں کو پیدا فرماتے ہیں اور بے سر و سامانی کا عالم ہے. باپ ولادت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، ماں بچپن میں فوت ہو جاتی ہے. کفالت کے لیے دادا ہے، کبھی چاچا ہے، کبھی اپنا گھر نہیں میسر آیا ہے اور پیدائش کے وقت میں گھر میں دیا نہیں جل رہا ہے لیکن وہ اکیلا محمد الرسول اللہ ایمان سے کہیں کہ اس اپنی جماعت کے ساتھ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیتا ہے. اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ زبردستی نہیں بلکہ اندر و باہر دل و جان سے فدا محمد مصطفیٰ ہو جاتا ہے. یہ انقلاب دنیا میں کون پیش کر سکتا؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے انقلاب ہے. انقلاب فرانس آیا ہے، آپ دیکھ لیں شیوعیت کا انقلاب آیا ہے، کمیونزم کا انقلاب آیا ہے. آپ تہذیب روما کو دیکھیں، تہذیب فارس کو دیکھیں، تہذیب مصر کو دیکھیں. ایمان سے کہیں کہ کوئی آدمی آج تک اپنے لیے ایسے دیوانے، ایسے پروانے، ایسے فرزانے بھی پیدا کر چکا ہے کہ جن کو مرنے کے بعد بھی ایک فکر ہے کہ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آ کے بڑے اداس لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا مجھے بڑا فکر ہے. حضور نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جب قیامت میں، جب عالم آخرت میں، جب جنت میں ہوں گے تو آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام محمود تو تمام انبیاء سے بھی اونچا ہوگا اور ہم جانے جنت کے کس مرتبے پہ ہوں گے. اور حضور میں تو ایک دن میں آپ کو نہ دیکھوں تو میری تو جان نکلنے پہ آ جاتی ہے، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، تو پھر وہاں میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ حضور پاک نے فرمایا غم کیوں کرتے ہو؟ المرء مع من احب، تمہیں جس کے ساتھ محبت ہے اللہ تمہیں وہاں بھی رفاقت نصیب فرمائے. تو یہ انقلاب لانے والا کون ہے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کہ جس نے آپ دیکھیں، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تو سوچیں نا جی، آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، 4 آدمی ہیں لیکن اللہ معاف کرے چاروں کا منہ الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، خاوند کا الگ ہے، بیٹوں کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے. اور اگر یہ بہت کم خوش نصیب گھرانے ہوں گے جن کے گھرانے میں اتفاق ہے، یعنی آپ انگلیوں پہ ان گھرانوں کو گن سکتے ہیں، ورنہ ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی سے منافرت ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ آمنہ کے لال آتے ہیں ان سنگ لاکھ وادیوں میں، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں اندھیری ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں شرک ہے، جہاں بت پرستی ہے، جہاں بتوں کے آگے خون بہانے کو عبادت سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا جو ہے مردانگی سمجھا جاتا ہے، اور جہاں ڈاکہ مار کے لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا لانا جو ہے بہادری سمجھا جاتا ہے، اور جہاں صرف اسی بات
بات پہ کہ ایک چڑیا اڑ کے تمہارے باغ سے میرے باغ میں کیوں بیٹھی تھی، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہزاروں آدمیوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اسی میں میرا محمد مدنی آتے ہیں اور ادھر نظر ڈالیں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ادھر نظر ڈالیں تو بلال ہے، ابو ذر ہے، ادھر نظر ڈالیں تو سلمان فارسی ہے، ادھر نظر ڈالیں تو صہیب رومی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرب عجم کو سب کو ملا کے اپنا دیوانے بنانے والا، وہ انقلاب روحانی لانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس نے کہا دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب زمینی ہیں، لیکن میرا مدنی تو انقلاب آسمانی لایا ہے، اور جتنے دنیا میں انقلاب آئے ہیں وہ انقلاب جسمانی ہیں، یعنی کسی کو قیدی بنا لو، قیدی ہے جو مرضی ہے کرو اس۔ دیکھو نا جی، آج بھی تو بڑی طاقتیں ہیں نا جو غریبوں کو، کمزوروں کو قیدی بنا لیتی ہیں، ان کو قرضوں میں جکڑ لیتی ہے، ان کو پکڑ کے بند کر لیتے ہیں، تو ان کو کہا وہ آدمی بول نہیں سکتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے جی بڑی بڑی بادشاہ، بہت بڑی، لیکن اندر سے تو کہتا ہے کتنا بڑے ظالم ہیں، کتنے بڑے ڈاکو ہیں۔ تو آپ جو دنیا جو انقلاب لائی ہے وہ جسمانی ہے، روحانی انقلاب لانے والی شخصیت ایک ہے، اور وہ اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہے، کہ جس نے روحوں میں انقلاب پیدا کر دیا، کہ جو مشرک تھے موحد بن گئے، جو قاتل تھے وہ رحم دل بن گئے، جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والے تھے وہ غیروں کی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ رکھنے والے بن گئے، جو لوگ آپس میں رات دن لڑنے والے تھے رحماء بینہم کی تفسیر بن گئے، جس نے اوس و خزرج کی تلواروں کو ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال کے بھائی بھائی بنا دیا، جس نے مہاجر و انصار کے جھگڑے ختم کر کے اخوت ایمانی کی دیوار میں پرو دیا، ایسے انقلاب لانے والی صرف ایک ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ اب بات سمجھیں کہ اللہ نے حضور کو بڑا علم دیا، ہمارا ایمان، اس لیے پہلے بات کو بنیادی طور پہ سمجھیں کہ اللہ نے علم تو سب کو دیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک مرغی ہے، انڈوں پہ بٹھاؤ بچے نکل آتے ہیں، ایسے آپ نے دیکھا ہے کتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے کپاس کا کوئی چھوٹا سا گولا ہو۔ اچھا، وہ دور سے بلی کی آواز سنے تو دوڑ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں۔ ایک دن کے بچے ہیں، ان کو کس نے علم دیا ہے؟ کس سکول میں پڑھے؟ علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے کہ یہ بلی جو ہے تمہاری دشمن ہے، اور اس سے بچنے کا مقام صرف تمہارے ماں کی جگہ ہے، ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاؤ، اور کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ یہ علم آخر اللہ نے علم تو سب کو دیا۔ آپ حیران ہیں کہ مثلا ایک جگہ آپ جائیں، بڑے بڑے جہاں فارم ہیں، ڈیری فارم ہیں، آپ جا کے وہاں دیکھیں مثلا 200 ہزار گائے بنی ہوئی ہے، سب کے بچے ہیں، ان کو چھوڑیں، ہر بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اچھا، اگر غلطی سے دوسرے کے پاس چل جائے اس کو دودھ نہیں پینے دیتی، مارتی ہے اس کو۔ یہ اس کو کس نے علم دیا ہے؟ آپ نے اس کو نرسری میں پڑھایا یا آپ نے اس کو کسی انگلش میڈیم سکول میں تہذیب سکھائی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں۔ اچھا، آپ جناب جائیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ اس کی لگام ڈال دیں، بھول گئے، وہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں راستے پہ لے آتے۔ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ ہدہد نے جو رپورٹ دی ہے موجودہ دور کا کوئی بڑے سے بڑا انٹیلیجنس کا آدمی دے سکتا ہے؟ موجودہ دور کا بڑے سے بڑا کوئی خبیر جو ہو وہ ایسی رپورٹ لا سکتا ہے جو ایک پرندہ لے کے آئے؟ علم تو اللہ نے چیونٹی کو بھی دیا ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ وہ جلدی کرو جلدی کرو، بلو میں گھس جاؤ۔ علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے، اور سب سے زیادہ علم اللہ نے انسانوں کو دیا۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ مکلف جو ہے شریعت کا وہ انسان ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جن ہے۔ تو جب مکلف انسان ہے تو اللہ اس کو علم دے گا، اس کو علم ہوگا تو نماز پڑھے گا، علم ہوگا تو روزہ رکھے گا، علم ہوگا تو حج پڑھے گا، علم ہوگا تو وضو کرے گا، علم ہوگا تو غسل کرے گا، کیونکہ وہ مکلف ہے شرائع کا۔ اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ علم انسان کو دیا ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے
انبیاء کو دیا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ علم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کے الحمدللہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب کوئی فوراً وہ حملہ کر دے، دیکھو جی یہ تو جی نبی کو علم نہیں مانتے، دیکھو جی کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، اتنا بڑی گستاخ۔ کہتے ہیں کمال ہے جناب، اولیاء کو بھی علم نہیں، انبیاء کو بھی علم نہیں، اور جی خاتم الانبیاء کو علم نہیں، دیکھو جی ایسے گستاخ۔ تو اگلا آدمی کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، تو بڑی توہین کر رہا ہے کہ حضور کو علم نہیں۔ اچھا پھر اگلا ترجمہ خود کر لیتے ہیں، جی علم نہیں تو پھر کیا ہوا؟ علم کے مقابلے پہ تو جہل ہے نا، جیسے ہدایت کے مقابلے پہ گمراہی ہے، صدق کے مقابلے پہ کذب ہے۔ اگر آپ کہیں جی یہ بات آپ نے سچ نہیں کہی تو کیا مطلب ہوا؟ ایک تو ہے نا آپ کہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ایک ہے کہ بڑے آپ محبت سے کہیں کہ جناب آپ نے یہ بات سچی نہیں کی۔ بات تو وہی ہے کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کو ذرا آپ نے بڑے مہذب انداز میں کہہ دیا ہے۔ یا آپ کہتے ہیں جی آپ نے جو یہ خبر دی ہے جناب یہ خبر غلط ہے۔ بات تو وہی ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے جھوٹ خبر دی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے جی انبیاء کو علم نہیں، اور جی دیکھا جب علم نہیں تو نعوذ باللہ پھر جہل ہوا نا۔ اولیاء کو بھی جناب علم نہیں، دیکھو جی استغفر اللہ، یہ وہابیوں کے نزدیک پھر اولیاء بھی تو جاہل ہوئے نا، علم جو نہیں، علم کی ضد تو جہل ہے۔ تو اس سے بڑا گستاخ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا زندیق کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کی شان میں ایسی بات کہے؟ تو بات سنیں، یہ محض الزام برائے الزام ہے۔ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کلمے پڑھنے والا ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو وہ بات بناتے ہیں لوگوں کو چڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دماغ میں بھرنے کے لیے کہ دیکھو جناب یہ تو گستاخ ہے رسول۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ جی اعلی حضرت جو ہیں احمد رضا خان، وہ آپ کے بارے میں کفر کے فتوے دیتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے بری القاب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ تو آپ فرمایا بھائی جب ان لوگوں کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ ہم نعوذ باللہ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو گستاخ رسول کو کوئی گالی ہی دے گا، کوئی پھول تو تھوڑے پہنائے گا۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کی دیانت کے خلاف ہے کہ جن پہ تہمت لگائی گئی جب وہ زندہ موجود بیٹھے ہیں تو ہم سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے، پھر حملہ کرتے۔ تو نے کہا جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی جس کے برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، ہمارے برتن میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہم تو کسی گالی کا جواب گالی سے دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اب جناب سمجھیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ علم، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو، اور حضور نے ایسی ایسی خبریں دی ہیں اللہ کہ ایک دن آپ کی بی بی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حضور آئے میرے گھر میں اور حضور کے چہرے مبارک پہ غم کے اثرات ہیں اور زبان مبارک پہ یہ لفظ ہیں کہ ویل للعرب، ویل للعرب، عرب کی ہلاکت، عرب کی ہلاکت، عرب کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ تو میں نے ڈر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات؟ فرمایا الیوم فتح ردم سد یاجوج و ماجوج، حضور نے فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں سد ذل قرنین میں اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ بی بی فرماتی وہ حلقہ، حضور نے پھر حلقہ بنایا اپنے ابہام کا اور اصبع کا ملا کے کہ اتنا سوراخ جو ہے آج انہوں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو پہلے سوراخ کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن اتنی سوراخ کا ہو جانا بھی دلیل ہے کہ ان کے نکلنے کا وقت قریب آ گیا، اور جب وقت قریب آ گیا تو پھر عرب کی ہلاکت کا زمانہ آ گیا۔ اب حالانکہ دیکھیں یہ تعلق رکھتی ہے خبر یاجوج و ماجوج سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خبر دے رہے۔
اچھا، اور اسی طرح بعین ہی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے ہیں اور خندق کے اندر ایک ایسی چٹان سخت آ گئی کہ جس پہ ہمارے کدال جو ہیں وہ اثر ہی نہیں کرتے تھے. ہم نے بڑا زور لگایا اس کو توڑنے پر لیکن ہم نہ توڑ سکے. تو ہم نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک چٹان اتنی شدید ہے کہ ہماری ساری طاقت ناکام ہو گئی ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم؟ آپ نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا پکڑا، خود غار میں اترے آمنہ کے لال، رحمت دو عالم خود اترے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ضرب ماری. صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک ایسی روشنی نکلی اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، پھر دوسری ضرب ماری، پھر روشنی نکلی، حضور نے فرمایا اللہ اکبر، پھر تیسری ضرب ماری، تیسری روشنی نکلی، حضور نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ حیران، میں کہا یا رسول اللہ یہ کیا روشنی؟ اچھا، کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی پتھر پہ لوہا مارو تو چنگاریاں تو نکلتی ہیں، لیکن اس سے یہ روشنی تو نہیں ہوتی کہ بسرا کے محل نظر آ جائے، کسرا و کیسر کے محل نظر آ جائے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری ہے تو اس کی روشنی میں اللہ نے مجھے کسرا فارس کے محل دکھلا دیے، اور دوسری ماری ہے تو کیسر دکھلا دیا، اور تیسری ماری ہے تو حبشہ تک مجھے دکھلا دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. فرمایا جو جو اللہ نے مجھے دکھایا وہاں میری امت پہنچے گی، وہ سارے علاقے پہ میرا دین ہوگا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ حبشہ والوں سے چھیڑ نہ کرنا، ترک والوں سے جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں. جب تم سے جنگ کریں تو پھر مجبوری ہے، ورنہ ترک جب تک تارکوکم، جب تک انہوں نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے تم ان سے نہ لڑنا. ترک سے مراد یہ ترک نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کا حضور پاک نے باقاعدہ حلیہ بھی یاد فرمایا. آپ نے فرمایا وجوہہم کالمجان المطرقۃ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کو مار مار کے دبا دیا جاتے ہیں، دبے ہوئے اور چھوٹے ناک والے، چھوٹی آنکھوں والے، اور چہرے ایسے جیسے کسی چیز کو مار مار کے ایسے دبا دیا گیا اور جیسے ڈھال بنا دی گئی ہو. تو یہ وہ علاقہ ہے جو ترکی کی انتہا میں اور رشیا کی ابتدا میں یہاں علاقے شروع ہوتے ہیں. اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا، اور ایمان سے کہیں کہ جو حضور نے خبر دی اب آپ خندق میں ہیں، یعنی مدینے کی حفاظت کے لیے آپ خندق کھود رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ کیسر پہ میرا حکومت ہوگی، کسرا پہ میری حکومت ہوگی، حبشہ پہ میری حکومت ہوگی. وہ حضور کی پیشین گوئی 100% پوری ہوئی صحابہ کے زمانے میں کہ نہیں؟ تو اللہ نے علم دیا تو حضور نے بتلایا ہے. حضور تو خندق میں کھڑے ہیں مدینہ منورہ، کوئی مواصلات نہیں، کوئی ذرائع نہیں. اسی طرح ام حرام بنت ملحان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے. جب نیند سے حضور اٹھے تو ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے تو اور چہرہ ایسے کھلا ہوا ہے جیسے گلاب کھلا ہوا ہو. تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ما حضرت، آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ تو مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے یرکبون سبج البحر، وہ دریاؤں پہ کشتیوں میں سوار ہو کر میرے دین کے لیے جنگ لڑیں گے، اللہ ان کو اصحاب بدر کا درجہ دیں گے. تو بی بی نے کہا فدع اللہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں کے ساتھ ملا دے. اس وقت کی تو عورتیں مجاہدہ تھیں نا، ان کا بھی جذبہ تھا.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں یجعلنی من معہم، اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ بنائے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک اللہ کا پیغمبر مدینہ منورہ میں اپنے بستر پہ سو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ عین جیسے حضور نے خبر دی۔ یہ زمانہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سب سے پہلے آپ نے بحری بیڑا تیار ہوا، اور یزید ابن سفیان کی قیادت میں اس بیڑے نے تیاری کی، اور وہی ام حرام بنت ملحان جس نے دعا کے لیے کہا تھا وہ بیڑے میں شریک ہے۔ قبرص کے کنارے پہ جب آئے تو بی بی صاحبہ اس کشتی سے گری اور شہید ہو گئی اور وہی دفن ہوئی۔ تو اللہ کے نبی کی وہ دعا اسی طرح پوری ہوئی جیسے حضور نے فرمائی تھی، تو اللہ نے علم عطا فرمایا تو حضور نے خبر دی ہے، حالانکہ یہ تو سب غیب کی باتیں۔ اسی طرح جب سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ کا بیٹا حضرت حسن، بیٹے کا معنی ہے بیٹی کا بیٹا، یعنی آپ کے نواسا سیدنا حسن سیدنا حسین، یہ دونوں بھائی ہیں نا، بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی بہت چھوٹے ہیں ابھی، تو حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہوگا۔ حضور کے تو ہر بیٹا سردار، حضور جو سردار ہیں تو اولاد بھی سردار۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کی بہت بڑی جماعتوں میں فتنہ جو ہوگا صلح کرائے گا۔ اب حضرت حسن چھوٹے ہیں، ابھی تو بچے ہیں وہ، اور یہ جھگڑا کب ہوا؟ یہ تو جھگڑا آگے بہت بعد میں، بہت بعد کے اندر، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کا دور آ گیا۔ اس دور میں آنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے بعد خلافت پہ آئے تو آپ نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے وہ جو حضور نے پیشین گوئی دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سچی فرمائی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح کی الحمدللہ۔ اور دونوں جماعتیں مسلمان، دونوں جماعتیں صحابہ، دونوں جماعتیں تابعین، دونوں جماعتیں خیر القرون، دونوں جماعتوں پہ اللہ کی کروڑ رضا اور رحمتیں، عین اسی طرح جو حضور نے فرمایا وہی ہوا۔ اسی طرح میرے آقا سرکار دو جہاں جب ہجرت فرما رہے ہیں اور مدینے کے راستے میں ہیں، رابق کے قریب ہیں، آج بھی رابق کا نام موجود ہے، تو رابق کے علاقے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سراقہ۔ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے، کیونکہ 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا ابو جہل اینڈ کمپنی نے، تو 100 اونٹ کی لالچ میں پکڑنے کے لیے وہ بھی علاقوں میں پھر رہا تھا کہ کہیں شاید حضور ادھر سے گزریں۔ تو اس کو دور سے سواریاں نظر آئیں، چونکہ ایک اونٹنی پہ سرکار دو عالم ہیں، ایک پہ سیدنا ابی بکر ہے، اور ایک پہ رستے دکھانے والا دلیل ہے، اور ایک غلام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہیں جو مکے سے بھاگے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑایا۔ سردار تھا، اور اس زمانے میں عرب کے گھوڑے جو تھے وہ تو دنیا میں مشہور تھے، صحیح معنی میں جو اصیل گھوڑے کہلاتے تھے، جو صحیح معنوں میں اصلی نسلی گھوڑے ہوتے تھے وہ عرب ہی کے تو ہوتے تھے۔ لیکن آج تو بہت یعنی تھوڑے سے بطور یادگار بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں گھوڑے، ورنہ آج کل عام طور پر وہ گھوڑے اور اونٹ کا دور تو گیا، اب تو کیمل سے کڈلک کا دور آ گیا نا، وہ دور تو گزر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا دوڑایا، سیدنا ابو بکر کی بھی نظر پڑ گئی، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ اس تیزی سے گھوڑے دوڑا کے تعاقب کرنے والا بندہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہتا ہے میرا گھوڑا آیا، تو میرے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس گئے، اور میں بڑی مشکل سے گرتے گرتے بچا۔ میں سوار تھا اس لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، ورنہ جب گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس جائیں تو سوار تو وہاں جا پڑے گا۔
کہتے پھر میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ لگامیں کھینچی، راسیں کھینچی اور گھوڑے کو نکالا، اور میرے گھوڑے کی تو عادت ہی نہیں تھی کہ ایسا اس کا ہو جائے کہ اس کی ٹانگیں پھنس جائیں یا کمزور گھوڑا ہو۔ زور سے گھوڑے نے اپنے آپ کو نکالا، پھر آگے بڑھا، پھر پھنس گیا، پھر دھنس گیا، پھر میں نے نکالا، پھر تیسری دفعہ نکالا، پھر دھنس گیا۔ اب میں نے کہا ابھی یہ نہ گھوڑے کا قصور ہے نہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو میرا علاقہ ہے، رات دن میں یہاں گھوڑے دوڑاتا ہوں، مجھے تو ایک ایک انچ کا پتا ہے۔ میں نے دور سے آواز دی، میں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، آپ ٹھہر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر روک دو، روک، آ گیا۔ اس نے کہا انت محمد الرسول اللہ، حضور نے فرمایا نعم انا محمد۔ اس نے کہا حضور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ میرا گھوڑا جو 3 دفعہ زمین میں دھسا ہے اس کی وجہ صرف آپ کی ذات ہے، ورنہ نہ میرے گھوڑے کو ایسا کبھی زندگی میں حادثہ پیش آیا ہے، نہ میری زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال میں نے چونکہ اب آپ کو کہہ دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اطمینان کے ساتھ میرے علاقے سے گزر جائیں، آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ ایک تو میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ٹھہر جائیں، امان ہے، تو میں سردار ہوں، میں اپنی زبان سے نہیں پھروں گا۔ اور دوسرا میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے آپ کے اگر کوئی دشمن آئے ان کو بھی نہیں آنے دوں گا، آپ اطمینان سے سفر کریں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ سراقہ تم جو بات کہہ رہے ہو مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اور میں بھی تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ذات جو ہجرت کر کے جا رہی ہے، یعنی مکے والے جن کو مکے بھی نہیں رہنے دیتے، مجبور ہو کے ہجرت فرما کے جا رہے ہیں، اور کل 2 آدمی ساتھ ہیں، اور خبر دے رہے ہیں کسرا کی جو اس زمانے کی سپر پاور ہے۔ اس دور میں طاقتیں یہی تھیں، یا فارس تھے، یا کسرا فارس تھا یا روم تھا، یا کسرا کہلاتا تھا یا قیصر کہلاتا تھا، بڑی طاقتیں تو یہی تھی، باقی تو سب چھوٹی چھوٹی طاقتیں۔ تو سراقہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن سراقہ کہتا ہے حضور چلے گئے۔ میں سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی، چونکہ مسلمان تو نہیں تھا نا، یہ مان لیتا فوراً۔ انہوں نے کہا میں سوچتا رہا کہ کیسی بات کہہ گئی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکے والے رہنے نہیں دیتے ہیں، مکہ فتح نہیں کر سکے، اور خبر دے رہے ہیں کہ کسرا فتح ہوگا، اور پھر کسرا فتح ہوگا اور اس کا بادشاہ شکست کھائے گا، اس کے کنگن جو ہے وہ سراقہ پہنے گا۔ میں تو بسرابوں سے زیادہ اگلی بستی کی سرداری کا بھی میں نے کبھی نہیں سوچا، تو یہ آپ مجھے کیسی خبر دے رہے ہیں؟ چلو ٹھیک۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ کچھ وقفے کے بعد کچھ سوار جو ہے مکہ مکرمہ سے تعاقب کرتے ہوئے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو میری بستی میں آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ مکے والوں خیر تو ہے، کیا بات ہے، کیسے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں، اور قریش نے 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، اور ہم ان کی تلاش میں ہیں تاکہ ہم ان کو پالیں تو ان کو پکڑ لیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا بات سنو، اگر تو وہ اس رستے سے گئے ہیں تو پھر اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب تم نہیں پکڑ سکتے، میں نے بڑا گھوڑا دوڑایا ہے، میں نہیں پکڑ سکا، تم کیسے پکڑو گے؟ یا پھر وہ اس راستے سے نہیں گئے، کوئی راستہ بدل گئے ہوں۔ اس راستے پر جتنا میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا ہے نا تم نہیں دوڑا سکتے ہو، میں نہیں پکڑ سکا، تم کیسے پکڑو گے؟ یہ تمہارے کمزور سے گھوڑے ووڑے جو ہیں نہیں پکڑ سکتے۔ تو کہتا ہے میں نے ان کو بھی واپس بھیج دیا، اور میں نے حضور کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سراقہ مسلمان ہو گئے، اور سیدنا امیر المومنین عمر کا دور آ گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر کا زمانہ آ گیا خلافت کا، اور کسرا مسلمانوں نے فتح کیا۔
فارس فتح ہو گیا اور مال غنیمت میں وہ سارا بادشاہ کے محل کا سارا سامان جو ہے وہ حضرت عمر کے سامنے ہے، اور حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں اور مال کو ایسے ٹٹول رہے ہیں، اور اس میں دیکھا تو فوراً کنگن بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کنگن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فارس کا بادشاہ جو ہے، اس زمانے میں لوگ سونے کے بادشاہ جو تھے نا وہ کنگن بھی پہنتے تھے اور سونے کے گلے میں مالائیں بھی پہنتے تھے اور سونے کے تاج بھی پہنتے تھے۔ انہوں نے کہا جی اس بادشاہ کے کنگن ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اپنے غلام کو کہ جلدی کرو، پورے لشکر میں آواز دو کہ این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ جلدی لے آؤ میرے دربار میں سراقہ کو۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، یا سراقہ یا سراقہ، عجب امیر المؤمنین، عجب امیر المؤمنین، جلدی جاؤ، عمر بلا رہے ہیں۔ حضرت سراقہ آئے تو حضرت عمر نے روتے ہوئے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا کہ سراقہ آج ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں میں پہنانا چاہتا ہوں۔ صدق رسول اللہ۔ یاد ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا؟ تو سراقہ کہتا ہے واللہ میں حیران ہو کے رہ گیا، اور میں نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ واقعی تیرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ کہاں وہ ہجرت کا زمانہ، کہاں وہ اتنے دور کے بعد، اور کہاں سراقہ اور کہاں کسرا بادشاہ کے کنگن، اور آج میرے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے علم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اور یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ جتنے یہ میں واقعات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں، یہ احادیث مبارک کے واقعات ہیں، یہ حدیثوں میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، نسائی میں ہیں، یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حدیث مبارک میں نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حدیث مبارک میں نہ ہو۔ اب اسی سے جناب آپ اندازہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ آپ نے فرمایا الا ما تتذاکرون، کس بات پہ کیا بات کر رہے تھے؟ بڑے زور شور سے بات کر رہے تھے، کیا بات تھی؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 چیزیں نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 چیزیں نہ آئیں، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو ان 10 چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ ایک تو مشرق میں خسف آئے گا۔ یاد رکھیں خسف کا معنی ہوتا ہے زمین میں دھنس جانا، اور ایک مغرب میں خسف آئے گا، اور ایک جزیرت العرب میں خسف آئے گا، اور ایک دھواں ہوگا جو عالمی دھواں ہوگا پوری دنیا پہ۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض نکلے گا، ایک جانور ہے جو صفا کی پہاڑی کے نیچے سے نکلے گا اور بولے گا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر قیامت آئے گی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی، اس آگ کی روشنی میں لوگ جو ہیں یعنی عرب والے لوگ جو ہیں وہ شام اور فارس اور کسرا اور بصرہ کے علاقے کے محل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اچھا وہ علماء تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 654 ہجری میں وہ آگ ظاہر ہو چکی جو حضور نے فرمائی، بعین ہی اسی طرح۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہر فرات سے سونا نکلے گا۔ یہ دیکھا نہیں کہ ساری دنیا کی نظریں کیوں ہیں؟ مشکل تو یہی آ گئی ہے نا کہ ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں پھونک مارنے کے لیے، یا کسی مردے کو بخشوانے کے لیے، یا تویز لکھ کے روٹی کھانے کے لیے، یا کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے۔
لیکن ہم نے قرآن کو اس طرح بھی نہ پڑھا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ جاننے والے ہیں جو زمین میں چیزیں داخل ہوتی ہیں. ہم نے بس یہی سمجھ دیا کہ جی پانی داخل ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، بندہ مر جائے تو اس کو بھی ہم قبر میں داخل کر دیتے ہیں. دو تین چیزیں ہم نے، حالانکہ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ آیت تو سورۃ الحدید میں ہے. اصل اللہ اشارہ تو ان خزائن و معدن کی طرف کر رہے ہیں جو اللہ نے زمین میں داخل کیے ہیں. لیکن تم ان کو نکالنے والے نہ بنو. دشمن اگر نکال لے تو پھر گلہ کس بات کا کرتے ہو؟ میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ میں نے باہر کے یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور ہر جگہ بھی میں نے کہا اللہ کے بندے کی کیا بات ہے، اس طرح مقابلہ کرو گے لوگوں کو کہ کسی جگہ بم رکھ دو، کسی جگہ بس اڑا دو، کسی جگہ یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. کیا اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ تم جا کے نہتے لوگوں کو مار دو؟ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کسی چرچ پہ حملہ کر دو؟ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کسی ہسپتال پہ جا کے دعویٰ بول دو؟ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کسی ٹرین میں جا کے حملہ کر دو، بس کو جا کے اڑا دو، اس میں چاہے تمہارا مطلوبہ آدمی ایک بھی نہ ہو اور سارے بے گناہ ہمارے جائیں؟ یہ اسلام ہے؟ جب ہم یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو لذات دنیا میں اور شہوات دنیا میں اور پیسے میں اتنا غرق کر چکے ہیں کہ ہم تو کافروں کے مقابلے پہ ایک پانی بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان نے ساری دنیا کو کوکا کولا دیا، پیپسی کولا دیا، فنٹا دیا، تم مسلمان نے کوئی پانی بنایا مقابلے پر؟ ایک مولوی کو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ جی کوکا کولا نہ پیا کرو، پیپسی کولا نہ پیا کرو. کیا پیا کرو جی؟ متبادل بھی تو دو نا. یہ تو ٹھیک ہے میں بھی ان لوگوں میں ہوں بھی، کینٹیکی ہے، ان کے یہ برگر ہیں، ان کے میکڈونلڈ ہیں، یہ جتنے فرنچائز ہیں یہ سب یہودیوں کے ہیں، ان کا پیسہ سب یہودیوں کو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک آدمی نے بات کی، وہ کہنے لگا جی کہ آپ کے ملک میں آلو ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ آلو سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں؟ اب مولوی مکی صاحب کے علم تو وہیں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سالن بناتے ہیں. نہ ایمان سے کہیں اور کیا؟ اب میں پتا تھا کہ آلو سے کیا کیا بناتے ہیں. میں نے کہا جناب یہ وہ بھی کچھ سالن بنا لیتے ہیں. کبھی کسی عورت کے چہرے پہ جھائیاں وائیاں پڑ جائیں تو چہرے کو بھی مل لیتی ہے. اور چھوٹا بچہ کوئی اور چیز نہ کھا سکے تو آلو کو رگڑ بگڑ کے نرم ہوتا ہے ہم وہ کھلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہم 500 قسم کے آئٹم صرف آلو سے بناتے ہیں. دیکھو ساری دنیا کو چپس پہ لگا دیا ہے کہ نہیں، گمبری پہ لگا دیا ہے کہ نہیں. تو جب ہم علم نہیں رکھتے ہیں تو مقابلے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علم حاصل کریں، علم کا مقابلہ علم سے ہوگا، جہل سے تو نہیں ہوگا نا. یہ بات ہی نہ رکھا کریں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. دیکھو جی ایک بزرگ ہے، اللہ والا ہے، تہجد گزار، شب بیدار ہے، رات دن اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے. اگر وہ مدینہ منورہ جائے کار پر تو وہ 4 گھنٹے پہ پہنچے گا، اور ایک کافر اگر ہوائی جہاز پہ جائے تو آدھے گھنٹے پہ پہنچ جائے گا. تو پھر یہ بزرگی کدھر گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کوئی بزرگی شدرگی نہیں. اللہ کی سب مخلوق ہے، جو محنت کرے گا وہ پالے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. ہم نے تو علم یہی حاصل کیا ہے نا جی کہ ہمارے ملک میں جب ہمارے کسی ذمہ دار کی فصل کپاس کی اچھی ہو جائے نا، سمجھو کہ لازماً یا تو یہ عورت اغوا کرے گا یا 1-2 قتل کرائے گا. اس کے بعد باقی زندگی جیل میں. جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں سمجھو کہ یہ سیدھا یا تو جوا کھیلے گا، یا یہ سیدھا کسی طوائف کے کوٹھے پہ جائے گا، یا اور کچھ زیادہ پیسے آ جائیں تو یہ فلم بنانی شروع کر دے گا. ہم تو یہی ترقی کر رہے ہیں نا. یا فٹ بال کھیلے گا یا کرکٹ کھیلے گا، اس میں فخر کرے گا جی کافروں کی حکومت میں بھی ہمارے مسلمان پلے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مسلمانوں کو وہ ہرائیں گے. یہ ہماری قابلیت ہے. اور پھر ہم چیلنج کرتے ہیں ان سے مقابلے کا. کس بات کا مقابلہ ہے؟ کسی بات کا بھی مقابلہ نہیں ہے کہ وہ علم سے جنگ لڑتے ہیں.
وہ عقل سے جنگ لڑتے ہیں، تم جہل سے کیسے جنگ لڑ سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہیں سبق دیا تھا کہ تمہارے لیے میں نے زمینوں میں کیا رکھا ہے، تو تم نے آج تک ایمان سے کہیں سونا کس نے نکالا، چاندی کس نے نکالا، پیٹرول کس نے نکالا، یہ خزائن السماوات والارض پہ کن کی نظر گئی؟ تم کہاں گئے ہو جن کے اصل مالک کو؟ سب سے پہلے سبق تو اللہ نے یہ قرآن میں دیا تھا نا جی۔ کیوں؟ ہم تو بالکل کھل کے کہتے ہیں کہ اگر یہ علم یورپ والوں کا اپنا تھا، اگر یہ علم فرنگیوں کا اپنا تھا، اگر علم رومیوں کا اپنا تھا، اگر علم یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا تھا، تو حضور کے زمانے سے پہلے کیوں نہیں نکال دیا؟ بھئی حضور کے زمانے سے پہلے بھی تو یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، اس وقت انہوں نے یہ جدید راکٹ بھی نہیں بنائے، اس وقت جدید ایٹم بھی نہیں بنایا، اس وقت جدید یہ ذرے کی تحقیق پہ بھی نہیں پہنچے، مادے کی تحقیق پہ بھی نہیں پہنچے، یہ جینیات کی تحقیق پر بھی نہیں پہنچے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کیوں کی کہ حضور اکبر جب اللہ کا قرآن آیا اور محمد مدنی نے جب اللہ کے راز و اسرار کھول کے امت کو سنائے تو باقی امت تویز لکھنے پہ رہ گئی اور دشمنوں نے وہ راز حاصل کر۔ ہم صرف اسی بات پہ رہے کہ ہم نے کہا کہ جناب تمہارا اگر دشمن ہونا تو بس الم تری کیف فعل ربک اصحاب الفیل والی سورت پڑھو نا، ہاتھیوں کی طرح اللہ اس کو مار دے گا۔ بس پھونک جو دیں گے نا جی، پھونک ماریں گے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جب بم مارتا تھا نا ہمارے پیر کور سے نکل کے پکڑ لے، مزاروں سے نکالاتے، اور کہتے ہیں جی ان کے پیلٹ کہتے تھے کہ ہمیں سبز پوش لباس میں فوج نظر آتی تھی، وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں وہ 71 میں کہاں چلی گئی، نہ فوج آئی نہ پیر آئے، نہ کسی نے بم پکڑا نہ کسی نے بم روکا۔ شاید وہ بھی ناراض ہو گئے ہوں گے کہ 65 میں جو ہم نے پکڑے ہیں تو ان کو کیا دیا ہے، انہوں نے کہا مرنے دو۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایمان سے میرا ایمان ہے کہ یہ سارے اسرار کھولنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ، کہ اللہ نے وہ علم دیے ہیں کہ حضور 1400 سال پہلے اپنی امت کو تیار کریں۔ حضور نے تو اتنے تک بھی بتا دیا کہ ایک فوج آئے گی جو اللہ کے کعبے کو گرانے کے ارادے سے، پڑھ رہے ہو نا اخباروں میں آج کل، حضور نے تو 1400 سال پہلے فرمایا ہے، اور فرمایا جب وہ مقام بیضاء پہ پہنچیں گے تو اللہ کے عذاب سے غرق ہو جائیں گے، اللہ پھر بھی اپنے کعبے کی حفاظت کریں گے۔ اور حضور نے ان کے غرق ہونے کی جگہ بھی بتلا دی، مقام بیضاء۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ ساری قومیں، ساری غیر مسلم قومیں مل کے ایسا حملہ کریں گی جیسے تم کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہو۔ آج دیکھ لیں اسلام کے خلاف سب کٹے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا لوگو تم کو پہلے انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی دجال سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، لیکن انہوں نے وہ بات نہیں بتلائی امتوں کو جو میں بتلا رہا ہوں کہ دجال ہوگا، لیکن دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اور مکتوب بین عینیہ، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوا بھی ہوگا کاف فارا، یعنی کافر۔ ہر مسلمان جو ہے وہ پڑھ لے گا۔ اور حضور نے یہ بھی بتلایا کہ جب دجال آئے گا تو 40 دن رہے گا دنیا میں، جب دجال آئے گا تو 40 دن رہے گا، لیکن فرمایا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن جو ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور فرمایا ساری دنیا پہ دجال گھومے گا، اور دجال کو اللہ ایسی قوتیں بھی دے دیں گے کہ زمین کو کہے گا اخرجی خزائن، کہ زمین اپنے خزانے نکالو تو زمین خزانے نکال کے پھینک دے گی، خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو تو دریا چل پڑیں گے، اور اس کے بعد جنت بھی ساتھ ہوگی، جہنم بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن حضور نے فرمایا خیال کرنا اس کی بظاہر جو جنت ہے وہ جہنم ہوگی،
اور بظاہر جو جہنم ہے وہ جنت ہوگی، اس لیے اس کے فتنے سے بچنا۔ اور حضور نے فرمایا ساری دنیا میں جائے گا لیکن میرے مدینے میں اور مکے میں داخل نہیں ہوگا۔ الا انکا بحال ملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، ادھر آنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے مار مار کے بھگا دیں گے، اور عین جب اس کا عروج ہوگا دجال کا تو ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب ویضع الجزیۃ ویملأ الارض عدلا وقسطا۔ اللہ نے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، دمشق میں اتریں گے اور منارہ بیضاء پہ اتریں گے، اترنے کے بعد دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے، جزیہ بھی ختم کریں گے، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ 1400 سال پہلے سرکار دو عالم نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے کتنا علم دیا، کتنے مغیبات ہیں، کتنے واقعات ہیں، کتنے وہ اسرار الہی ہیں، کتنے وہ اسرار ربانی ہیں جو اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ کھولے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس عقیدہ مسلم کے سلسلے میں درس سابق میں ہم نے مسئلہ علم غیب کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، کیونکہ مسئلہ علم غیب جو ہے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے کے اندر اگر انسان قرآن و سنت سے ہٹ کر ذرا سا بھی اپنے عقیدے میں کمزوری پائے تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ شرک نکلتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی وحدانیت و الوہیت پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی ربوبیت پہ ہمارا ایمان ہے، اسماء و صفات پہ ہمارا ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، ختم نبوت، آپ کی صفات، آپ کی عظمت شان پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح عقیدے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ عالم الغیب والشہادہ، عالم ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، علم کلیات و جزئیات، موجودات و معدومات، سب کا عالم جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی لیے قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے صیغوں کا تعلق علم سے ہے، مثلا عالم ہے، علیم ہے، علام ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اعلم بما یکتمون، یہ سب صفتیں صرف اللہ اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم دیا ہوتا ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، اور تمام رسل میں پھر اولو العزم من الرسل علیہم الصلوات والتسلیم کو دیا ہے، اور پھر سب سے زیادہ چونکہ شان بھی عظمت بھی بڑی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو سب سے زیادہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن یہ تمام علوم جو ہیں اللہ نے بڑے علم۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی یعنی غار حرا، اس کو حرا بھی کہتے ہیں اور جبل نور بھی کہتے ہیں، اور غار کو غار حرا بھی کہتے ہیں، اور بعض کتب میں اسی کا نام جبل حرا بھی آ جاتا ہے۔
نور تو اس کو اس نسبت سے بھی شاید علماء مورخین نے کہا ہو کہ چونکہ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں اس پہ اتری ہیں اور قرآن اللہ کا اتارا ہوا نور ہے، انزلنا الیک نورا مبینا۔ اللہ کے انبیاء بھی نور ہیں، نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، ورنہ جن سے بشر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا عمر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور غار حرا جو ہے جہاں پہاڑ کو ایسے زلزلہ آیا، زلزلے کے جھٹکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبت، رک جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر کوئی نہیں مگر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا اور ابو بکر صدیق کا ہونا یہ تو بات معلوم ہے، لیکن حضرت عثمان اور حضرت عمر کے بارے میں پہلے اطلاع دینا کہ دونوں شہید ہوں گے، تو یہ تو غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ کل کو کیا ہوگا، موت کب آئے گی اور موت کیسی ہوگی، لیکن حضور نے پہلے بتلا دیا کہ دونوں جو ہیں وہ شہید ہوں گے، تو اللہ نے ان کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام فرمانے کے لیے، استراحت کے لیے ایک اپنے صحابی انصاری کے باغ میں تشریف لے آئے، اور باغ میں آ کر باغ کے درمیان میں جو کنواں تھا باغ کو پانی لگانے کے لیے، اس کنویں کی منڈیر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک جو تھے وہ کنویں میں لٹکا لیے، یعنی بے تکلفی سے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ اس زمانے میں کہ یہ کوئی مکیف یا ایئر کنڈیشن یہ زمانہ تو نہیں تھا نا، تو اس دور میں تو اگر باغ ہو، اس میں کنواں ہو اور کنویں کے ارد گرد چونکہ پانی کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ جگہ ٹھنڈی ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے تکلفی کے ساتھ ایسے پاؤں مبارک لٹکا کے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ گئے، اور ساتھ اپنے خادم کو، صحابی کو یہ بھی حکم فرما دیا کہ باغ میں کوئی داخل نہ ہو جب تک میری اجازت نہ ہو۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرمانا چاہتے تھے کہ کچھ درختوں کا سایہ ہوئے گا، کنواں ہے، پانی ہے، پینے کے لیے بھی ٹھنڈا پانی ہے، کھجورے ہیں، تو کچھ دیر میں آرام کر لوں۔ تو حضور نے حکم فرمایا کہ کوئی آدمی داخل نہ ہو جب تک میرا اجازت نہ ہو۔ صحابی جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حاضری یا رسول اللہ، کوئی داخل نہیں ہو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضور نے حکم دیا، انہوں نے کہا میرا عرض کرو، اگر اجازت دیں گے تو میں آ جاؤں گا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو واپس چلا جاؤں گا۔ تو صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر علی الباب، سیدنا ابو بکر دروازے پہ کھڑے ہیں، یستاذن، اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت ہے، ان کو آنے دو، وبشروا بالجنت، اور ساتھ میری طرف سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آگے حضور کا سلام کیا، اور حدیث میں آتا ہے اور علماء نے، محدثین نے وضاحت کی ہے کہ حضور کے دائیں جانب وہ بھی کنویں میں اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ تو اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علوم حدیث جو ہیں ان کو محنت سے حاصل کرو، ان کو علماء سے حاصل کرو، ان کو ان لوگوں سے حاصل کرو جنہوں نے علم حدیث کو باقاعدہ حاصل کیا ہے۔ علوم حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی اردو کتاب لے لے اردو میں ترجمہ اور کہہ جی میں ماشاءاللہ حدیث سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج ان کو حالانکہ ترجمہ پڑھنا چاہیے، اللہ توفیق دے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کا ترجمہ پڑھیں، بار بار مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ مجھے علم حدیث سے کوئی واقفیت ہو گئی ہے، شناسائی ہو گئی ہے، یا میں صرف اردو کا ترجمہ دے کے اب حدیث سمجھ لیتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی کسی استاد سے، کسی شیخ سے، کسی محدث سے، اور محدث بھی وہ جن لوگوں کی اسناد صحیح ہوں۔
تو اس لیے اب علماء نے اس پر بھی مسئلہ نکالا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر آگے ویسے کیسے بیٹھ گئے کنویں میں پاؤں لٹکا کے؟ چلو بھئی حضور پاک تو پہلے سے بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم تھی، آپ کی فراست تھی، آپ کی ذکاوت تھی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر با ادب ہو کے بیٹھتا ہوں تو پھر حضور پاک کو بھی تکلف چھوڑنا پڑے گا، حضور بھی پھر تکلف فرما کے میرے لیے باہر اپنا آرام سے بیٹھیں گے، لیکن جیسے حضور بیٹھے میں ویسے ہی بیٹھ جاؤں تو حضور اپنی آزادی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر میں سامنے بن کے بیٹھوں، صاحب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بن کے بیٹھنا ہوگا، لیکن اگر میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے تاکہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازہ کھٹکا، صحابی دوڑا گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ جا عمر علی بابک یستاذن، حضرت عمر کھڑے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، یہ سارے قدرت کے مسئلے ہیں نا، ہم تو کہیں گے اتفاق ہے، لیکن یہ قدرت کے مسئلے ہیں نا کہ سرکار کے بعد پہلے ابو بکر آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ عمر ہی آتا ہے، کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا نا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تقدیر بھیجتی ہے نا۔ تو سیدنا عمر کے لیے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اجازت دے دو اور بشروا بالجنتی، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے زندگی میں جنت کی بشارت مل جائے۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، اور حضور کے بائیں جانب، ایک جانب تو سیدنا ابو بکر بیٹھے تھے، ادھر ابو بکر بیٹھے تھے، بائیں جانب اسی منڈیر پہ اسی طرح بیٹھ گئے جیسے حضرت بیٹھے تھے، ٹانگیں اسی طرح لٹکا لی۔ اب دیکھیں سب کو کسی نے سکھایا تو نہیں تھا کہ اسی طرح کرو، لیکن یہ اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا، صحابی نے، یا رسول اللہ حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، بشروا بالجنت علی بلون تصیبہ، اس کو کہہ دو کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو لیکن تم پہ ایک امتحان آئے گا، مصیبت آئے گی۔ اور پھر حضور نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ تم پہ جو قمیض ہوگی خلافت کی وہ لوگ اتاریں گے لیکن تم اتارنے نہ دینا، تم اس پہ جمے رہنا، لیکن تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب حضرت عثمان بھی حاضر ہو گئے، حضور کو سلام کیا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ جس طرف ادھر سیدنا ابو بکر بیٹھے ہیں، ادھر سیدنا عمر بیٹھے ہیں، تو اب منڈیر پہ جگہ کوئی نہیں، اب کنویں کے منڈیر پہ خدا کی قدرت ہے کہ جگہ کوئی نہیں، اللہ کو جو یہی منظور ہے، تو حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے، منڈیر گول ہوتی ہے نا، اس طرف تو سیدنا آقا درمیان میں ہیں، سیدنا ابو بکر دائیں ہیں، سیدنا عمر بائیں ہیں، سیدنا عثمان سامنے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی اسی طرح پاؤں مبارک جو تھے لٹکا لیے۔ تو محدثین نے اشارہ لکھا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ مزار میں بھی اسی طرح ابو بکر عمر نے دائیں بائیں آنا تھا اور عثمان نے سامنے جنت البقیع جانا تھا۔ اللہ کو تقدیر کے یہ فیصلے تھے، اللہ کے فیصلوں کو کون بدل سکتا ہے؟ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی اور بے عین ہی اسی طرح پیش آیا کہ حضرت عثمان کی خلافت میں امتحان آ گیا، مصیبت آ گئی، آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو مظلوم شہید ہونا پڑا، لوگوں نے آپ کی خلافت چھیننے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ جو حضور پاک نے خبر دی تھی ایک ایک لفظ سچا ثابت ہوا۔ حالانکہ یہ بھی تو غیب کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت عمار صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمار آئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ عمار تمہیں شہادت نصیب ہوگی اور تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور تمہیں جو ہے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب حضرت عمار جو ہیں جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں جنگ ہوئی تو جو لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے ان کے ہاتھوں سے حضرت عمار قتل ہوئے، جو حضور نے خبر دی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کے بعد لوگ غلطی سے حضرت عمار کے قتل کا الزام جو ہے وہ سیدنا معاویہ پہ لگا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ،
یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اصحاب رسول اللہ ہیں، چونکہ وہ اس طرف ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں جو حضور نے جو فرمایا تھا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ فئہ باغیہ یہی تھا۔ تو یہ ان کی غلطی، بات کو سمجھیں۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ الحمدللہ خلفائے راشدین میں مشاجرات صحابہ میں بحث کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، لیکن موٹی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارک میں وضاحت کر دی اور فرمایا لا تقتلک یا عمار من اصحابی ولکن یقتلک الفئۃ الباغیہ۔ آپ نے فرمایا عمار تجھے میرا صحابی کوئی قتل نہیں کرے گا، لیکن تمہیں وہ باغی ٹولی جو ہے وہ قتل کرے گی۔ اب باغی ٹولی قتل کرے، اس کا حضرت معاویہ پر تو کوئی قصور نہیں نا، حضرت معاویہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضور نے باقاعدہ وضاحت کر دی کہ تجھے میرا صحابی کوئی قتل نہیں کرے گا۔ لا یقتلک اصحابی، لا تقتلک اصحابی ولکن یقتلک الفئۃ الباغیہ۔ اور یہ باغیہ تو تھے جو لڑانے والے تھے دونوں کو، یہ وہی تو تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں پہلے سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کو لڑا دیا، اس کے بعد سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کو لڑا دیا۔ تو یہ ساری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو غیب کی خبر۔ اور اسی طرح بعین ہی تو بات کو سمجھیں، یہ معنی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جیسے بعض مبتدئین اور بعض اہل احوا لوگ جو ہیں، اہل بدعت لوگ جو ہیں، اور نعوذ باللہ جو بدعات کی منازل سے بھی ترقی کر کے شرک کی وادیوں میں جا پڑے ہیں، وہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں نہیں جی یہ تو انبیاء کے علم کے قائل ہی نہیں، انبیاء کا علم نہیں مانتے، گستاخ ہیں، شور برپا کر دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے ان کے شور میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ہم انبیاء کے علم کے قائل، ان کی عظمت کے قائل، ان کے شان کے قائل، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے یعنی جید علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آدمی باریک بینی سے مطالعہ کرے تو کم از کم 10,000 غیب کی خبریں تو اللہ کے قرآن میں مل جائیں گی جو حضور کو اللہ نے خبر دی ہے۔ یعنی اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے، لیکن بات کو سمجھیں، یہی مشکل ہوتی ہے کہ باطل جو ہے نا جی وہ عقیدہ مسلمانوں کے برباد کرنے کے لیے بس ایک فوراً شور مچا دیں گے کہ یہ گستاخ ہیں اور انبیاء کے علم کے قائل نہیں، اور نبی کے علم کے قائل نہیں، اور اولیاء اللہ کے علم کے قائل نہیں، اور بے ادب اور گستاخ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء یا نعوذ باللہ بغیر علم کے بھیج دیے تھے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی صحیح العقل انسان یہ بات مان سکتا ہے؟ لیکن بات کو سمجھیں، ایک ہے غیب کی خبر جس کو قرآن کہتا ہے انباء الغیب، قرآن کہتا ہے اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، لیکن ایک ہے علم غیب۔ اسی بات کو سمجھنے تو اللہ کی رحمت سے عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو۔ ایک ہے غیب کی خبریں، غیب کی خبریں تو حضور نے کوئی ایک دی، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ